ایکسچینج کمیشن آف پاکستان محمد علی کو انہوں نے ایک خاص جگہ پہ بلوایا، ایک گھر میں پرائیویٹلی اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ ہم کو دھمکایا گیا. اور میں نے کہا آپ ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ الزام لگائیں گے میرے اوپر تو میں اس کے بعد اپنا موقف دے دوں گا. یعنی آج میں یہ الزام لگا رہا ہوں کہ ان کو دھمکایا گیا میر شکیل الرحمان اور جہانگیر صدیقی کی طرف سے. اب ARY نیوز کا کیمرہ ان کے پاس جائے گا اور گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں یاسین انور، وہ اس کا جواب دیں گے کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. یاد رکھیں اسی طرح ایک بینک بہت سال پہلے مسلم کمرشل بینک میاں محمد منشا کو غلط طریقے سے پرائیویٹائزیشن کے بہانے دے دیا گیا تھا. وہ بھی میاں صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا اس طرح سے کہ جس بینک کی 69 بلین روپیز پرائس آفر ہوئی تھی اس کو تقریباً 19 بلین کا دے دیا گیا، اور اس کے اوپر جو 8 بلین کی لائبلٹی تھی اس کو ویو آف کر دیا گورنمنٹ نے. تو اس طرح میاں منشا کو وہ بینک صرف 11 بلین کے اندر دے دیا گیا. وہی دوبارہ سے طریقہ اپنایا جا رہا تھا اور جہانگیر صدیقی کو ایک بڑا بینک دلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ ان کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریری طور پہ یہ موصول ہوا تھا کہ جہانگیر صدیقی جو ہیں ان کی حرکات جو ہیں مشتبہ ہیں اور ان کے اوپر کافی چھان بین ہو رہی ہے، اور جب تک ان کے اوپر انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک کسی قسم کی ٹرانزیکشن ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو وہ بینک نہیں دینا چاہیے. اور اس کے لیے جب انہوں نے نہ کیا تو ان کو جنگ کے ایڈیٹر میر شکیل الرحمان نے ذاتی طور پہ خوب دھمکایا. اور جب یہ ان کی دھمکیوں میں نہیں آئے تو تب سے لے کے آج کے دن تک ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا جنگ اور نیوز اخبار میں کیا جاتا ہے، جس کی ایک تازہ ترین ایگزامپل کل چھپنے والی ایک خبر ہے کہ انہوں نے بلٹ پروف گاڑی کو منگانے کے لیے اپنی پاورز کو ایکسیڈ کیا، جبکہ آج انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آج ARY نیوز کو تمام ڈاکیومنٹس بھجوا رہے ہیں جو ہم کل یا پرسوں اپنے کسی شو میں دکھا سکتے ہیں آپ کو، جس کے تحت وہ گاڑی امپورٹ ہوئی اور اس میں کیا منسٹری آف فائنانس کی اپروول تھی کہ نہیں تھی، کیا منسٹری آف انٹیریئر کی اپروول تھی یا نہیں تھی، اور اسٹیٹ بینک نے کون سے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھ کے اس گاڑی کو امپورٹ کیا. اور ان کا کہ ہم نے یہ ساری تفصیلات ان اخباروں کو دے دی تھیں، لیکن انہوں نے ہمارا موقف چھاپنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور ون سائیڈڈ سٹوری چھاپتے رہے ہیں، جس سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اور میرے احباب کو یعنی بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، کوفت ہو رہی ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ کیریکٹر اسیسینیشن اور وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک یاسین انور کی جانب سے اینڈ فارمر چیئرمین سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان محمد علی کی جانب سے. اور اگر ان باتوں کا بھی نوٹس نہیں لیا جاتا، اگر ان کو بھی نہیں بلایا جاتا کسی ایسے فورم پہ جیسے کوئی اعلیٰ عدالت ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا مبشر لقمان جھوٹ بول رہا ہے یا تمہیں اس نے جھوٹا کوٹ کیا ہے یا ایسا ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوا تھا تو وہ دھمکانے والے اور وہ ہیراسمنٹ کرنے والے افراد جو اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں کاروباری امپائرز کو بڑا کرنے کے لیے اور غیر قانونی کام کرنے کے لیے، ان کو اگر نہیں بلایا جاتا تو پھر بہت سے لوگوں کے بہت سے سوال جو ہیں وہ ان آنسرڈ رہ جائیں گے. آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ امن کی آشا، دراصل یہ امن کی آشا ہے کیا؟ امن کی آشا کا مطلب ہے کاروبار، امن کی آشا کا مطلب ہے پیسہ، امن کی آشا کا مطلب ہے نفع، امن کی آشا کا مطلب ہے کمائی، اور امن کی آشا کا مطلب ہے کہ ملک کا جو ہونا ہو میری جیبیں بھرتی رہیں، چاہے ملک کے تمام قوانین پامال کیے جائیں، چاہے ملک کی تمام تعزیرات کو توڑا جائے، لیکن امن کے نام پہ، آشا کے نام پہ، ویسے آشا سے اچھا نام نتاشا تھا، اس کو رکھ لیتے تو وہ بہتر ہوتا. امن کے نام پہ، آشا کے نام پہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں اور اپنے کاروباری حصول کو آگے بڑھاؤں. مثلا امن کی آشا کے تحت تقریباً 35 کے قریب ہندوستانی فلمیں بقول محفوظ یار خان کے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اینڈ پاکستان عامر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے،
اور پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے روئے رواں جو دیگر عہدیداران ہیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں. میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور کراچی سے مجھے ایک اور لائر جوائن کر رہے ہیں جن کی پٹیشن پہ ابھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کے خلاف ہے. کیا میڈیا والوں کا احتساب نہیں ہونا؟ کیا صرف ان میڈیا والوں کا احتساب ہونا ہے جیسے میں ہوں کہ اگر میں کسی بڑی مچھلی کو چیلنج کرتا ہوں، اس کی کرپشن دکھاتا ہوں تو میرے اوپر پرچے بھی کٹ جاتے ہیں، میرے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں، سول کیسز کو کرمنل کیسز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میرے متعلق خبریں چھاپی جاتی ہیں کہ وہ مفرور ہے، وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے، اس نے یہ کیا، اس کو فلاں نے یہ گاڑی دے دی، اس کو فلاں نے وہ دے دیا. یہ تو سب کچھ چھاپا جاتا ہے، نہ میرا موقف لیا جاتا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم خبر صحیح چھاپ رہے ہیں یا ہم خبر غلط چھاپ رہے ہیں. آرم ٹویسٹنگ کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے اسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کراؤں گا. ابھی لاہور میں عامر شاہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. عامر شاہ السلام علیکم. السلام سر. عامر شاہ آپ کو کیا شکایات ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کے جتنے بھی ایسوسی ایشنز ہیں، جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے بھی ممبرز ہیں. سوری مجھے آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے، دوبارہ سے ذرا بولیں، آرام سے بات کریں. جی 1 لاکھ سے زیادہ یہ ممبرز ہیں. انہوں نے سر نیب میں ریفرنس دائر کیے ہیں اگینسٹ امپورٹ آف انڈین فلمز. وہ سر انہوں نے طریقہ کار یہ کیا تھا کہ 1965 میں ایوب خان صاحب نے قانون بنایا تھا کہ انڈین فلمز ٹوٹلی بین ہے پاکستان میں ایگزیبیشن کے لیے اور سرٹیفکیشن کے لیے. سیم جو قانون ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے 84 میں سر مینٹین کیا اور اس میں پاکستان فلم موشن پکچر آرڈیننس 1979 کے تحت انڈین فلم کی ایگزیبیشنز کو پاکستان میں ٹوٹلی بین کیا. اور اسی قانون کو کانسٹیٹیوشنل انڈیمنٹی ویلیڈیشن ملی انڈر آرٹیکل 270A کہ یہ قانون اگر کسی نے میں عامر صاحب میں سوری مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا. جی سر. مجھے ڈیفینیٹلی آڈیو کے پرابلمز ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ میری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے ان آڈیو گلیچز کو دور کر لے اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو میں کوشش کروں گا آپ کو سناؤں عمران خان نے ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق کیا کہا اور پاکستان فلم انڈسٹری کو امن کی آشا سے کیا شکایت ہے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور ہم نے اپنے وہ آڈیو گلیچ جو ہے اس کو دور کر لیا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں عامر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے لاہور میں، چودھری کامران ہے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے، اور فون پر میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں محفوظ یار خان ایڈوکیٹ ہیں اور ایکس ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم سندھ. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، مجھے میسیجز بھی آئے ہیں اور کل بھی مجھے لوگوں نے پوچھا تھا اینڈ اٹ سلپ مائی مائنڈ. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک ڈاکیومنٹ دکھائی کہ برٹش گورنمنٹ نے یا برٹش اداروں کی طرف سے چیریٹی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو پیسے دیے گئے اور وہ دیے انہوں نے چاہے جتنے 100 ملین پاؤنڈ ہوں، چاہے 100 ملین پاؤنڈ ہوں، چاہے 500 ملین پاؤنڈ ہوں، چاہے 1 کروڑ ملین پاؤنڈ ہوں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں کیا غلط ہے لقمان صاحب؟ اگر وہ آگے جیو کو دیتے ہیں یا جنگ کو دیتے ہیں یا نیوز کو دیتے ہیں تو بھائی صاحب برطانوی قانون کے مطابق آپ چیریٹی کی رقم صرف چیریٹی کی چیزوں میں لگا سکتے ہیں. اگر وہ ایجوکیشن کی مد میں آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں. آپ سو کالڈ ایک اشتہار بنا کے کہ میں نے ایجوکیشن کے نام پہ اشتہار بنایا اور آپ اپنی ہی کاروباری اداروں کو وہ پیسے ڈائیورٹ کر کے دیں گے تو برٹش قوانین کے مطابق وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور سونر اور لیٹر کوئی نہ کوئی جا کے انشاءاللہ یہ برٹش کورٹس میں چیلنج کرے گا. کوئی نہیں کرے گا تو مبشر لقمان کی زندگی رہی تو مبشر لقمان ضرور کرے گا کہ وہاں سے پیسے کتنے ملے، اس حکومت نے کتنے پیسے دیے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو، اور ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے نام پہ پیسے کمرشل آرگنائزیشن کو کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. مجھے اپنی عدالتوں سے تو شاید سزا ملے لیکن کافروں کی اور باہر کی عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. بٹ اینی وے عامر شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. جی سر. یہ آپ نے مجھے جو بتایا بات، میں وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جیو ٹیلی ویژن جو ہے وہ پاکستانی قوانین کی پامالی کرتے ہوئے انڈین فلمیں انہوں نے امپورٹ کی، یہاں پہ ریلیز کی، جس سے ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں پیسے بنانے کے لیے. آپ کی بات کس طرح سے صحیح معلوم ہے؟ سر وہ اس طرح سے کہ انڈین فلم کی یہاں پہ ایگزیبیشن ٹوٹل بین ہے.
انہوں نے سر جعلی سرٹیفکیٹ دیے سرٹیفکیٹ آف ریجن کے نام پہ, کہ جب یہ امپورٹ جعلی سرٹیفکیٹ, جی سر جعلی آرام سے میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں, میں ذرا سست آدمی ہوں. جعلی سرٹیفکیٹ جیو ٹی وی نے دے دیے؟ جی سر جیو فلمز نے, یہ جو وہ کیسے امپورٹ کرتا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ اب مجھے نہیں پتا. جی سر, اور یہ سر اب تک 210 فلمیں انڈین جو ہیں پچھلے 6 سال میں سر. مجھے آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں, مجھے پلیز تاریخ کا لیسن نہ دیں. جو سوال میں نے پوچھا ہے جی سر وہ مجھے بتائیں کہ یہ فلمیں جو جیو ٹی وی, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے پیسے کمانے کے لیے, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی سر بالکل. اور یہاں پہ ایک مقصد کے تحت پاکستانی فلموں کو بدنام بھی کیا گیا اور ان کو اتارا بھی گیا اور سینما بھی نہیں دی گئے تاکہ وہ فلمیں بزنس کرے. جی سر یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی کہہ رہے ہیں سر. مجھے آپ نے جو بتایا تھا فون پہ میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی سر, اور سیکنڈلی سر ایک تو یہ ہو گیا کہ جعلی سرٹیفکیٹ دیے, دوسرا سر انہوں نے امپورٹ کے ٹائم پہ بینک چیلنج, چونکہ امپورٹ کے لیے ایل سی کھلنا ضروری ہوتا ہے, انہوں نے بینک چینل یوز بینک چلان جو ہوتا ہے. جی سر, انہوں نے بینک چینل یوز بینک سے نہیں ہوا؟ نہیں سر, نہیں, نہ انہوں نے سر کیا. یہ ہنڈی کے ذریعے رقمیں سر یہاں سے آتی اور جاتی رہی. نہیں, آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہنڈی کے ذریعے ہوا ہے؟ سر کیونکہ انہوں نے ایل سی کوئی بھی نہیں کھلوائی, کسی فلم کی ابھی تک کوئی ایل سی نہیں کھل رہی جو یہ امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی تک بھی آج ایک فلم شاہد آ رہی ہے, اس کی بھی جناب چیک کر لیں کہ ایل سی نہیں کھلی, یہ بینک چینل یوز نہیں ہو. کون سی فلم آ رہی ہے آج؟ یہ سر ان دنوں میں شاہد نام کی کوئی فلم انڈین لا رہے ہیں یہاں پہ جیو والے, تو اس کی سرٹیفکیشن کی یہ تیاری کر رہے ہیں. آپ جناب یہ پچھلا ریکارڈ جتنا بھی جیو نے یہاں پہ اب تک امپورٹ کی ہیں وہ جناب چیک کر لیں, تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے یہ یہاں سے وہاں گیا ہے سر, انڈیا باہر دبئی میں, جہاں سے. ایک منٹ, چودھری کامران صاحب, آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کی فلم بھائی لوگ ریلیز ہونی تھی اور کراچی میں عید سے ایک دن پہلے اس کی پبلسٹی بھی لگ گئی تھی, سارا خرچہ بھی ہو گیا تھا, لیکن ایک فلم عید سے ایک رات پہلے جب انڈین فلم آئی تو آپ کی فلم کو نہ لگنے دیا گیا اور اس کی پبلسٹی بھی اتار دی گئی اور فوری طور پہ اس فلم کو لگوا دیا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جی, آپ کے سامنے ہے ساری فلم. فیصل آباد میں, کراچی میں 22 لاکھ روپے کے ویک پہ یہ فلمیں اتاری گئی ہیں پاکستانی جو ہے. اس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں, آپ نوٹ کریں کہ 2-3 فلمیں پاکستان میں کامیاب ہوئی ہیں جن میں شاہد افریدی ہے, جس میں وار ہے, مگر آپ ہر چینل پہ اس کی تعریف سنیں گے, مگر واحد سے چینل جیو ہے جہاں ایک بھی نیوز نہیں دی جا رہی. کیوں نہیں دی جا رہی اس کی نیوز؟ کہ کیا یہ پاکستانی فلمیں بزنس نہیں کر رہی, یہ ریکارڈ قائم نہیں کر رہی؟ کیا پاکستان میں انڈین کسی فلم نے اتنا بزنس کیا ہے جتنا وار نے کیا ہے؟ کوئی ایک فلم بتا دیں جس نے بزنس کیا ہو, مگر ایک بھی نیوز نہیں چلے گی. آپ کوئی بھی نیوز دیکھیں, سمپل سی نیوز کوئی آ جائے گی جی بزنس کیا. اس میں کٹرینہ کیف کے ٹھمکے نہیں ہوں گے نا وار میں؟ میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن کٹرینہ کیف کے یہ ٹھمکے نہیں ہوں گے. نہیں, وہ پاکستانی فلم کے خلاف کوئی نہ کوئی خاص قسم کی لابی کام کر رہی ہے کہ پاکستان کی فلم کو کہیں بھی آگے نہ آنے دیا جائے. نہیں, اس لابی کا آپ کا مطلب ہے کہ یہ امن کی آشا وہ پاکستانی فلم کے خلاف ایک لابی ہے؟ بالکل ہے جی, آپ دیکھیں. محفوظ صاحب السلام علیکم. محفوظ صاحب مجھے آپ بتائیں گے آپ کی کیا کمپلینٹس ہیں؟ سر میری کمپلینٹ تو قومی نوعیت کی ہے جی, اور کیمرا رولز کی وائلیشن کے اگینسٹ ہے, اور میں نے پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی ہے. وائلیشنز کے اگینسٹ تو نہیں ہو سکتی نا جی, وائلیشنز کے لیے ہوگی ان کے, یعنی ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے. کورٹ سے ہم نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. پہلا تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ لون کے ڈیفالٹر ہے. کون ڈیفالٹر ہے؟ جیو کے جو مالکان ہیں. جیو کے مالکان ڈیفالٹر ہیں؟ جی. وہ کس طرح؟ نیشنل بینک آف پاکستان نے ان کے خلاف B11 آف 2010 کا سوٹ ہائی کورٹ میں فائل کیا ہے, جن میں 1.7 ملین کی ریکوری کا سوٹ ہے ان کے خلاف. نہیں, اگر تو ریکوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ ڈیفالٹر نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو سوٹ فائل ہوا ہے, کوئی ججمنٹ تو نہیں آئی. ان کا نام CIB کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب تو یہ پوچھ لیں. ہمارا تو اگر 10,000 کا بھی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا دوسرا کوئی بینک ہمیں لون نہیں دیتا ہے, ہمارا کارڈ ایشو نہیں ہوتا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جیو اور اس کے مالکان اپنی کاروباری حیثیت کو یا میڈیا کی حیثیت کو مختلف نوعیت کے کاروباروں کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان پاورز کو مس یوز کر رہے ہیں. جی, یہ میڈیا کو بنا کے یوز کر رہے ہیں. اچھا, اور کیا ہے جی اس کے علاوہ آپ؟